بسم اللہ الرحمن الرحیم. موافقۃ الایجاب للقبول. ایجاب قبول کے موافق ہو یا قبول ایجاب کے موافق ہو، دونوں کے درمیان موافقت کا ہونا لازمی ہے. ان کا تذکرہ کرتے ہیں یہاں پر. یجب لصحۃ العقد ان یکون القبول موافقا للایجاب فی المبیع وقدرہ وصفته. عقد کے صحت کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ قبول جو ہے وہ موافق ہو ایجاب کا فی المبیع، مبیع میں، کہ بھئی موجب نے جس چیز کے اندر ایجاب کیا ہے قبول کرنے والا مشتری اسی چیز کے اندر قبول کر لے. مثال کے طور پر بائع کہ یہ موبائل بیچتا ہوں، تو مشتری اسی موبائل کی بات کرے کہ ٹھیک ہے مجھے یہ موبائل منظور ہے، میں قبول کرتا ہوں. صحیح ہے. وقدری ہی اس طرح اگر وہ مبیع مقدار والی ہو تو پھر اس کی مقدار بھی معلوم ہو. مثال کے طور پر 3 کپڑے ہو یا 10 گز کپڑا ہے، تو بائع کہے کہ یہی 10 گز کپڑا، اور مشتری کہے کہ نہیں 8 گز یا 12 گز، تو یہ مقدار میں برابری نہیں ہے. اس کو موافقت ایجاب نہ ہونے کی وجہ سے یہ بے صحیح نہ ہوگی. وصفت ہی، صفت میں بھی موافقت ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں یہ لال کپڑا یا جو ہے یہ پاکستانی کپڑا، یہ افغانی کپڑا، یا کسی اور چیز کا نام لے کر کہے کہ یہ کپڑا وہ اس صفت کا ہے، تو مشتری اسی کے اندر قبول کر لے. ٹھیک ہے نا. وفی قدر ثمن وجنس ہی، اسی طرح ثمن کی مقدار اور اس کے جنس کے بارے میں بھی دونوں کے درمیان موافقت ہونی چاہیے. کہ میں یہ موبائل میں 10,000 پاکستانی روپے کے عوض میں بیچتا ہوں، ٹھیک ہے، تو مشتری قبول کرنے والا انہیں پاکستانی روپوں ہی کے اندر کیا کرے، قبول کر لے. تو یہ جنس کے ایک ہو گیا اور مقدار بھی ایک، دونوں 10,000 کا ہے، 10,000. بات سمجھ میں نہیں. وفی شرط الخیار، اس طرح شرط خیار میں بھی دونوں کے درمیان موافقت ہو. میں یہ چیز لیتا ہوں بیچتا ہوں، مجھے 3 دن کا اختیار رہے گا. وہ کہے گی ٹھیک ہے 3 دن کو آپ کا اختیار ہے. اگر وہ یہ کہیں نہیں بھائی 3 دن نہیں 3 گھنٹے کا اختیار ہے، اس پر سوچ سکتے ہو، ٹھیک ہے. بات سمجھ میں نہیں ہے. تو یہ پہلے ایجاب کا قبول نہیں ہوا، اب یہ دوبارہ جو ہے نا بات کرنی ہوگی. سمجھ گئے. فَإِذَا خَالَفَ الْقَبُولُ الْإِجَابَ فِي أَحَدِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، جب قبول جو ہے ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے اندر ایجاب کے ساتھ مخالفت کریں، لم یتم بہ العقد، تو عقد تام نہیں ہوگا، تو عقد تام نہیں ہوگا. فلو قال البائع، اگر بائع نے کہا بعتک هذا الثوب الذي هو 10 أذرع ب100 روبیۃ، میں یہ کپڑا جو 10 گز ہے آپ پر بیچتا ہوں ب100 روبیۃ، 200 روپے. فلا بد ان یقع قبول المشتری على جميع هذه التفاصیل، تو مشتری کا قبول بھی ہے انہی تفاصیل کے ساتھ واقع ہونا چاہیے. تو وہ یہی کہے کہ بھئی یہ 10 گز کپڑا مجھے 10 گز کپڑا مجھے 200 روپے کا قبول ہے، منظور ہے. وَلَيْسَ لَهُ أَن يَقْبَلَ 5 أَذْرُعٍ مِّن ذَلِكَ الثَّوْبِ ب100 روبیہ. اس کے لیے کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ 10 گز جب 200 روپے کے ہیں تو 5 گز 100 روپے کے. لہذا وہ آگے سے یہ کہے کہ مجھے 5 گز 100 روپے کے قبول ہے. یہ عقد صحیح نہ ہوگا، گویا کہ نیا عقد کر رہا ہے. اب یہ کیا ہے، ہاں اس نے اپنے ڈیمانڈ تجویز پیش کر دی کہ مجھے ان میں سے 5 گز 100 روپے کے دے دو. اب اگر وہ بائع دیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو پہلے اس نے کہا کہ میں 10 گز 200 روپے کا دیتا ہوں، یہ ایجاب جو ہوا ہے یہ الفاظ سے قبول نہیں بنیں گے. کون سے؟ کہ میں
5 گز 100 روپے کا لیتا ہوں، یہ اس کا قبول نہیں۔ او يقبل الثوب كله بثمن اقل او يقبله بشرط الخيار لنفسه، یا دیکھیں کچھ تبدیلی کرے۔ کیسے تبدیلی کرے؟ ثمن کے اندر تبدیلی کرے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ 10 گز کپڑا پر بیچتا ہوں 200 روپے، اور یہ اس کو کہتا ہے کہ مجھے قبول ہے 10 گز کپڑے کے اندر یہ بے، لیکن 180 روپے پر، یہ صحیح نہیں۔ او يقبله بشرط الخيار لنفسه، یا اس نے مطلق کہا کہ 10 گز کپڑا 200 روپے کا آپ پر بیچتا ہوں، اس نے کہا مجھے منظور ہے لیکن مجھے اختیار ہوگا۔ اب یہ مجھے اختیار ہوگا اضافی بات، اگر بائع اس کو قبول کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ بے نہیں۔ ولو فعل شيء من ذلك لم يتم به البيع، اگر ان کاموں میں سے کوئی ایک کام کیا، ثمن میں کمی کر دی، مبیع کے اندر کمی کر دی، ساتھ ساتھ ثمن بھی کمی کر دی، یا آپ نے یہ خیر شرط رکھا، تو اب اس صورت میں کیا ہے؟ بے تام نہیں ہوگی۔ اب یہ دوبارہ بائع کے اوپر موقوف ہے کہ وہ مشتری کے اس بات کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ إِجَابًا جَدِيدًا مِنْ قِبَلِهِ، دیکھو خود کہہ رہے ہیں یہ اب مشتری کی طرف سے جدید ایجاب ہوگا۔ وَيَحْتَاجُ إِلَىٰ قَبُولِ الْبَائِعِ، اور یہ بائع کی قبول کی طرف محتاج ہوگا۔ 200 کا کپڑا اگر وہ 180 کا دیتا ہے اور اس پر رضامندی کا اظہار کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ قَبِلَ الْبَائِعُ، اگر بائع نے پھر قبول کر لیا، صار الْإِجَابُ الْأَوَّلُ باطلا، تو ایجاب اول جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ وَكَلَامُ الْمُشْتَرِي إِجَابًا جَدِيدًا، اور مشتری کا جو کلام ہے نا، جو کہہ رہا ہے کہ 200 کی جگہ پر مجھے 180 کا دے دو، گویا کہ یہ نیا ایجاب ہے، یہ نیا ایجاب ہے۔ وَرَضَى الْبَائِعُ قَبُولًا، اور بائع نے اس کے اوپر رضامندی حاصل ظاہر کر دی تو یہ قبول بن جائے گا۔ وَيَنْعَقِدُ الْبَيْعُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، اب بے اس بنا پر منعقد ہو جائے۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ پہلا والا ایجاب باطل، دوسرا نیا ایجاب مشتری کی طرف سے ہوا اور بائع نے قبول کر لیا۔ پہلا کیا تھا؟ پہلا ایجاب بائع کی طرف سے ہوا تھا، مشتری نے تبدیلیاں کر کے مطلب قبول نہیں کیا۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ دوسری تجویز پیش کر دی اور اس تجویز کو ایجاب کی صورت میں وہ کیا ہے؟ بائع نے قبول کر لی، بے ہو گئی۔ قبول نہیں کیا تو نہیں۔ وَيَنْطَبِقُ هَذَا الْأَصْلُ أَيْضًا عَلَى مَا إِذَا أَوْجَبَ أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي أَشْيَاء متعددة بصفقة واحدة۔ اب دیکھیں یہاں بہت اہم مسئلہ ہے۔ آپ گئے ہوں گے نا، یہ مختلف دکانوں میں اچھے مال برے مال سب اکٹھا کر کے بیچتے ہیں، کہتے ہیں پوری ڈیری جو ہے نا 100 روپے کی۔ اب اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ یا 7 کپڑے لگے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ کپڑا اچھا ہوتا ہے کچھ کپڑا صحیح نہیں ہوتا، لیکن وہ کہتے ہیں یہ پورا جو ہے نا 1.5 کپڑوں کا، یا یہ 3 کپڑے 300 کے، 3 کپڑے 300 کے۔ اب ان میں سے آپ نے ایک اٹھایا اور 100 روپے دیے، نہیں جائز نہیں، یہ جائز نہیں۔ کیوں؟ اس نے 3 کپڑے 300 کے بیچے، ہر ایک کپڑا 100 روپے پر، لیکن وہ تینوں کو ایک ساتھ بیچتا ہے، الگ الگ نہیں بیچتا۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ اگر آپ ایک کپڑا اٹھائیں گے اور 100 روپے دیں گے، یہ تفریق صفقہ ہوگا، یہ اب جدید ایجاب ہوگا۔ اگر وہ سامنے والا قبول کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ وَيَنْطَبِقُ هَذَا الْأَصْلُ أَيْضًا عَلَى، کہتے یہ اصل منطبق ہوگا اس بات کے اوپر، اذا اوجب احد المتبايعين، جب بائع و مشتری میں سے کسی ایک نے ایجاب کیا، فی اشیاء متعدد اشیاء کے اندر، بصفقۃ واحدۃ، ایک ہی صفقے کے ساتھ، وعین لکل منها ثمنا علی حدۃ، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ ثمن بھی مقرر کر دیا کہ 3 کپڑے ہیں 300 روپے کے، ایک ایک کپڑا 300، ایک 100 کا، ایک ایک کپڑا 100 کا، لیکن بیچتا ایک ساتھ۔ بات آئی سمجھ میں؟ مثلا لو قال بائع بعت هذه الاثواب الثلاثه كل واحد ب100 روپیہ، یہ 3 کپڑے میں بیچتا ہوں، ہر ایک کپڑا 100 روپے کا،
وقال المشتری قبلت احدها ب100 روپیہ، مشتری نے کیا کہا؟ ان میں سے ایک کو قبول کرتا ہوں 100 روپے کے بدلے میں، لا ينعقد البيع، بے منعقد نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لأن الإيجاب انما وقع على 3 اسباب مجموعہ، اس لیے کہ یہاں پر جو ایجاب ہوا ہے نا وہ 3 کپڑوں کے مجموعے پر ہوا ہے۔ ایجاب جب ہوا ہے تو 3 کپڑوں کے مجموعے پر ہوا ہے۔ فلیقع القبول علیہا جمیعا، اب قبول بھی ان تینوں کے مجموعے پر ہونا چاہیے، قبول بھی ان تینوں کے مجموعے پر ہونا چاہیے۔ ولا يجوز تفریق هذه الصفقہ من قبل المشتری، کہتے مشتری کی طرف سے صفقے کو توڑنا یہ اس کے لیے جائز نہیں، صفقے کے اندر تفریق پیدا کرنا یہ اس کے لیے جائز نہیں۔ وهو الذي يسميه الفقهاء تفریق الصفقہ قبل التمام، اسی کو فقہاء کرام کہتے ہیں تفریق الصفقہ قبل التمام کے الفاظ اس کی ذکر کرتے ہیں۔ ہدایہ ثالث میں بار بار یہ لفظ آتا ہے، هذه التفریق، هذا تفریق الصفقہ قبل التمام ہے، یعنی بے تمام ہونے سے پہلے یہ تفریق صفقہ ہے جو جائز نہیں۔ قال کاسانی جانتے ہو کون ہے؟ بدائے و صنائع والے بھائی، ٹھیک ہے۔ والصفقۃ اذا وقعت مجتمعۃ من البائع، جب صفقہ بائع کی طرف سے اجتماعی طور پر، مجتمع طور پر، اجتماعی طور پر واقع ہو جائے، لا یملک المشتری تفریقها قبل التمام، تو مشتری کے لیے بے تام ہونے سے پہلے اس کے اندر تفریق کرنا جائز نہیں ہے۔ لأن من عادات التجار، اب یہاں پر وجہ بیان کر رہے ہیں کہ تاجروں کی عادت ہوتی ہے ضم الردی الی الجید، بھائی بعض چیزیں اعلیٰ کوالٹی کی ہوتی ہے، اعلیٰ ہوتی ہے، بعض چیزیں جو ادنا ہوتی ہے، سب کو ملا کر بیچتے ہیں تاکہ سب نکل جائے۔ اب اگر اکیلے طور پر اعلیٰ کو بیچے تو وہ تو نکل جائیں گے، لیکن ردی رہ جائیں گے نا، تو ردی کو نکالنے کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اعلیٰ کے ساتھ ٹچ کر دیتے ہیں، اعلیٰ کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں نہیں ہے؟ لہذا جو اعلیٰ لے گا ساتھ ساتھ اس کو بھی لے لے گا، مجموعی طور پر اس کی قیمت طے ہوتی ہے، مجموعی طور پر اس کی قیمت طے ہوتی ہے۔ ترویجا للردی بواسطہ الجید، تاکہ ردی کو جید کے واسطے سے چلا سکے، ورنہ پھر تو کوئی ردی لے گا ہی نہیں۔ اب بات سمجھ میں ہی نہیں ہے؟ وہ جو ہم قصبہ میں رہتے تھے نا، اس زمانے میں ڈاکو بہت زیادہ تھے، یہ موبائل کا نیا دور تھا، یہ ڈاکو حضرات جو ہے نا کیا ہے، موبائل بڑی مقدار میں، بڑی تعداد میں موبائل چوری کر کے لاتے تھے، پورے لشکر جاتا تھا، اور رات کو پھر ایک بڑے کے پاس سب موبائل جمع کرتے تھے، اور وہ کیا کرتا تھا، رومال کے اندر یا کسی کپڑے کے اندر بہت سارے موبائل ڈال کر، جس میں اعلیٰ موبائل بھی ہوتے تھے اور خراب قسم کے موبائل بھی ہوتے تھے، کہتے پوری ڈیری جو ہے نا 2000 کی، اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ اب 2000 کی پوری ڈیری بیچتے تھے، تو سارا قسمت ہے بھائی، اعلیٰ موبائل بھی اس میں ہوتے تھے اور خراب موبائل بھی، لیکن اگر آپ جو کہتے ہیں کہ ایک موبائل، تو کہتے ہیں نہیں ایک موبائل نہیں لینا ہے، سب لینا ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ تو ردی کو اعلیٰ کے ساتھ ملا کر نکالنے کا یہ طریقہ کار ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں؟ فلو ثبت للمشتری ولایت التفریق لقب لا فی الجید دون الردی، اب اگر مشتری کو اختیار دیا جائے بھائی تو وہ کیا کرے گا، جو جید چیز ہے اس کو تو لے لے گا اور جو ردی ہے اس کو چھوڑ دے گا، تو فیتضرر بہ البائع، اس میں نقصان ہے کس کا؟ بائع کا۔ والضرر منفی، نقصان منفی ہے شریعت میں، بات سمجھ؟ الضرر یزال، ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ بھائی ضرر کو زائل کرنے کی کوشش کی جائے گی، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، شریعت میں یہ جائز نہیں کسی کو ضرر اور نقصان پہنچایا جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس یہی مطلب ہے والضرر منفی، شرعی اعتبار سے ضرر منفی ہے، اس کو ختم کر دیا جائے گا، جبکہ یہ جو اختیار ہے مشتری کو تفریق صفقے کا، یہ بائع کے لیے ضرر کا باعث بنتا ہے، اس لیے یہ اختیار اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ وَلِأَنَّ غَرْضَ التَّرْوِيج لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِالْقَبُولِ فِيهِمَا جَمِيعًا، دوسری بات، ترویج کا مقصد، چلانے کا مقصد، لا يحصل،
یہ حاصل نہیں ہوتا الا بالقبول فیہما جمیعا، جب تک دونوں کے اندر بے کو قبول نہ کرے۔ بات سمجھ میں نہیں، جب دونوں کے اندر بے قبول کر لے گا تو ردی بھی چل جائے گا اور اعلیٰ جید بھی چل جائے گا۔ فلا يكون راضيا بالقبول في احدهما، لہذا بائع ان میں سے کسی ایک کے اندر قبولیت پر راضی نہیں ہوگا۔ ولأن القبول في احدهما يكون اعراضا عن الجواب بمنزلة القيام عن المجلس، کہتے ہیں ان میں سے کسی ایک کے اندر قبول کرنا یہ کیا ہوگا؟ یکون اعراضا عن الجواب، یہ جواب سے گویا کہ منہ موڑنا ہے، پہلو تہی کرنی ہے۔ بمنزلة القيام عن المجلس، یہ ایسا ہے جیسے کہ مجلس سے اٹھ کر چلا جائے، اور جب مجلس سے اٹھ کر چلا جائے تو گویا کہ اس نے بے چھوڑ دی، اس نے کیا کر دیا؟ عقد چھوڑ دیا۔ تو اس طرح جو ایجاب بعین مشترکہ طور پر کئی چیزیں ذکر کر کے اس کے ایجاب کی ہے، ان میں سے آپ کچھ کو قبول کرتے ہو کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ ایسا ہے جیسے کہ آپ مجلس چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو مجلس چھوڑ کر چلے جانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ عقد تامہ نہیں ہوتا، تو اس سے بھی عقد تامہ نہیں ہوتا۔ نعم، جی ہاں، یعتبر قوله ایجابا جدیدا من المشتری، ہاں اگر مشتری کہتا ہے کہ یہ تین چیزیں آپ بیچ رہے ہیں، ان تین چیزوں میں سے ایک مجھے دے دو، تو پھر کیا ہوگا؟ گویا کہ یہ ایجاب جدید ہو گیا۔ اب اگر بائع قبول کرتا ہے کہتے ہیں چلو یار تین میں سے ایک لے لو یہ والا، اب بات سمجھ میں نہیں ہے جو آپ مانگ رہے ہیں، دے دیے تو ٹھیک ہے۔ فیتوقف علی قبول البائع، تو بائع کی قبولیت پر موقوف رہے۔ اب بات آئی سمجھ میں؟ دیکھیں یہ جہاں سارے مسائل اخلاقی نوعیت کے ذکر ہے، بات سمجھیں؟ یہ اختلافات تب پیدا ہوتے ہیں قبولیت اور میں قبولیت کو لازم کرنا نہ کرنا، جب دونوں کے آپس میں لڑائی پیدا ہو جائے۔ اس نے کہا بھائی تین کپڑے بیچتا ہوں، ہر ایک کپڑا 100 کا، 300 روپے کے تینوں۔ سامنے والے آدمی نے قبول کر لیا، کہا کہ بھائی ٹھیک ہے میرے تینوں کپڑے میرے 300 کے ہیں، اب یہ انکار نہیں کر سکتا، اب یہ انکار عقد تام ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اب اگر یہ واپس لینا چاہتا ہے تو اس کی رضامندی، مشتری کی رضامندی شرط ہے۔ اگر وہ واپس کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اور تفریق الصفقہ قبل التمام کی صورت میں بے ہوتی نہیں، لہٰذا مشتری یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی تو نے ایجاب کیا ہے اب مجھے دینا پڑے گا، اب مجھے دینا پڑے گا۔ بھائی اس سے کہے گا کہ بھائی میں نے ایجاب کیا تھا 3 کپڑوں پر، تو نے ایک کے اندر قبول کیا ہے، لہذا ایجاب کے موافق نہیں آپ کا قبول، لہذا آپ مقدمہ نہیں کر سکتے، آپ مقدمہ نہیں کر سکتے یا کسی نظیر ہو، ٹھیک ہے۔ باقی اگر اخلاقی طور پر میں مان جاتا ہوں، آپ مان جاتے تو کوئی بات نہیں۔ الموافقۃ الزمنیہ ضمنیہ للایجاب، کبھی کبھی موافقت ضمنی طور پر پائی جاتی ہے، کبھی کبھی موافقت ضمنی طور پر پائی جاتی ہے، اس کا یاد تذکرہ کرتے ہیں، یعنی بالکل عین موافقت تو نہیں ہوتی لیکن ضمناً موافقت ہو جاتی ہے۔ اس کے یہ سمجھو کہ بھئی کثیر کے اندر قلیل شامل ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں نہیں آئے؟ آپ ایک چیز بیچ رہے ہیں یار 10 روپے کے، آگے 10 روپے کے 10 روپے کے، مجھے بہت ہی ضرورت ہے، میں تلاش کر رہا ہوں، گھوما پھرا بہت تھکا ہوا ہوں، بس آپ کے پاس مل گئی، میں نے کہا یار 10 چھوڑو 15 کے دے دو۔ بات سمجھ میں نہیں آئے؟ یہ 15 کے اندر 10 شامل ہے کہ نہیں؟ لہٰذا یہ قبول ضمنی ہو گیا 10 کا۔ کیا ہو گیا؟ 10 کا۔ ہاں اگر مشتری بائع سے کہا ٹھیک ہے میں 15 کا دیتا ہوں، تو پھر تو 15 کا ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے گویا کہ نیا ایجاب کر دیا۔ سمجھ میں آ رہے نہیں آ رہے؟ لیکن آپ نے 15 کا کہا، اس نے 10 کا کہا، تو گویا کہ آپ نے ضمناً قبول کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو موافقت ضمنیہ کہا جاتا ہے، موافقت ضمنیہ کہا جاتا ہے۔ وقت تکون موافقت الایجاب القبول ضمناً، کبھی کبھی ایجاب کا ایجاب و قبول کی موافقت ضمناً ہوتی ہے۔ وہی کافیۃ لانعقاد البیع، کہتے ہیں یہ بھی عقد کے منعقد ہونے کے لیے کافی ہے۔ مثل ان یقول الایجاب ان یقع الایجاب من البائع بثمن، مثال کے طور پر ایجاب جو ہے بائع کی طرف سے کچھ ثمن پر واقع ہو جائیں، ویقع قبول المشتری بثمن اکثر منه، مشتری کا جو قبول ہے وہ اس سے زیادہ پر ہو۔ دیکھو اگر کم پر ہو نا
پھر تو نہیں ہے، پھر تو گزر چکا نا مسئلہ. یہ زیادہ والی صورت ہے. کیا والی صورت ہے؟ تو زیادہ کے اندر قلیل شامل ہوتی ہے، 15 کے اندر 10 خود بخود شامل. اور قال البائع بیعتک هذا الثوب ب100، میں نے یہ کپڑا آپ پر 100 کا بیچا. فقال المشتری قبلت ب110، مجھے 110 کا قبول ہے، مجھے 110 کا قبول ہے. بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں انسان بہت مجبور ہو جاتا ہے کسی چیز کی تلاش کرنے میں، اور وہ کسی ایک شخص کے پاس مل جاتا ہے، اور پھر جو ہے نا ذہن میں جو قیمت بنائی ہوئی ہوتی ہے اس سے بھی کم پر مل جاتا ہے، تو پھر انسان خوش ہو کر کبھی کبھی زیادہ پیسے بھی دے دیتا ہے. یہ وہ صورت ہے. ٹھیک ہے. ان عقد البيع على 100، تو کہتے ہیں عقد 100 پر منعقد ہوگا. کیوں؟ لأن قبول المشتری ب110 يتضمن قبوله ب100، اس لیے کہ اس نے جو قبول کیا ہے نا 110 روپے کا، اس کا یہ قبول 100 کو شامل ہے. يتضمن قبوله ب100، تو یہ اس کا یہ جو قبول ہے وہ 100 کو شامل ہے. والقدر الذي زاده المشتری في القبول لا يلزمه دفعه، مشتری نے جو اضافی پیسوں کا تذکرہ کیا ہے اس کا دینا اس پر لازم نہیں، اس کا دینا اس کے اوپر لازم نہیں. الا اذا قبلها البائع في المجلس، ہاں اگر مجلس نے بائع نے اس مجلس کے اندر قبول بھی کر لیا، چلو مجھے 110 دے دو، یہ لے لو، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر 110 دینے پڑیں گے. وحينئذ يجب على المشتري دفعها، تب اس صورت میں مشتری پر لازم ہوگا یہ 110 دے. وكذلك، یہ تو وہ صورت نہیں کہ جب بائع کی طرف سے کم پیسوں پر اور مشتری کی طرف سے زیادہ پیسوں پر قبول ہو جائے. اب دوسری صورت، وكذلك ان اوجب المشتری بثمن، مشتری نے ایک ثمن پر ایجاب کر لیا، فقبل البائع بثمن اقل منه، بائع نے کیا کر دیا؟ اس سے اقل پر قبول کر لیا. مثال کے طور پر مشتری نے کہا کہ بھئی یہ چیز مجھے 20 روپے کی دے دو، بھائی نے کہا چلو آپ لے رہے ہیں نا 15 کی لے لو. کیا کرو؟ 15 کی لے لو. تو کیا ہوگا؟ انعقد البيع على قدر الاقل، جو اقل قدر ہے نا اس پر بیع منعقد ہوگی. کیوں؟ لأن الموافقة قد حصلت ضمنا، اس لیے کہ یہاں پر 20 کے اندر 15 شامل ہے. بھائی اس نے ایجاب 20 کا کیا تھا، اس نے کیا کیا؟ 15. اب بات سمجھ میں نہیں گویا کہ 15 پر قبول کر لیا. ٹھیک ہے، تو موافقت ضمنی پائے گی. وهذا الحكم يجري أيضا فيما إذا كانت الزيادة المعروضة من قبل المشتري من غير جنس الثمن المذكور من قبل البائع. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ ذاتی کبھی جنس میں ہوتی ہے، کبھی خلاف جنس میں. کہتے ہیں وهذا الحكم يجري أيضا، یہ حکم جاری ہوگا فيما اس صورت میں بھی اذا كانت الزيادة المعروضة، جو زیادتی جو پیش کی گئی ہے من قبل المشتری، مشتری کی طرف سے، من غیر جنس الثمن المذکور، ثمن مذکور کے جنس کے علاوہ، من قبل البائع، جو بائع کی طرف سے ثمن مذکور ہے، مشتری اضافی رقم کا تذکرہ کسی اور جنس کے ثمن سے کرے. سمجھ گئے بھائی؟ بائع نے جو ایجاب کیا ہے 100 روپے پاکستانی پر، مشتری کہے کہ ٹھیک ہے 100 روپے پاکستانی اور 5 روپے افغانی بھی لے لو. 5 روپے جنس بدل گیا نا، اضافہ جنس سے آخر سے ہوا، اضافہ جنس سے آخر سے ہوا. مثال کے طور پر خود کہہ رہے ہیں فلو قال البائع بعت هذا الثوب منك ب100 روپیہ، یہ کپڑا میں نے آپ پر 100 روپے کا بیچا. وقال المشتری اشتریته ب100 روپیہ و5 ریالات سعودیہ، کہ بھائی 100 روپے پاکستانی اور 5 ریال سعودی یہ دوں گا، بس کپڑا دے دو مجھے. یہ 5 ریال کا اضافہ اس نے ذکر کر دیا، 5 ریال کا اضافہ اس نے ذکر کیا، اور یہ 5 ریال سعودی اور پاکستانی روپے جنس کے اعتبار سے الگ الگ. جنس کے اعتبار سے کیا ہے بھائی؟ ایک ملک کی جتنی بھی کرنسیاں ہیں وہ جنس واحد ہے، اس میں کمی زیادتی جائز نہیں ہے. مختلف ممالک کی جو کرنسیاں ہے وہ مختلف الجنس، اس میں کمی زیادتی تو جائز ہے لیکن اس میں ادھار جائز نہیں، اس میں ادھار جائز نہیں. سمجھ گئے نا بھائی؟ $1 پاکستان کے 160 روپے کا ہے کہ نہیں؟ جنس آخر ہے، لہذا کوئی مسئلہ.
ان عقد البيع على 100 روپیہ تو بے 100 روپے پر منعقد ہو جائے گی. ولزم المشتری دفع 5 ریالات، مشتری کے اوپر 5 ریال دینا کوئی لازمی نہیں. الا اذا قبلها البائع في المجلس، ہاں اگر بیان ہے مجلس کے اندر قبول کر لیا کہ بھئی ٹھیک ہے ریال بھی دینے ہوں گے اس نے. وكذلك لو قال المشتری، اس طرح مشتری نے کہا اشتریت منک هذا الثوب ب100 روپیہ و5 ریالات، یہ کپڑا میں نے آپ سے 100 روپے پاکستانی اور 5 ریال سعودی اس پر میں نے آپ سے خرید لیا. وقال بائع نے کہا بعته منک ب100 روپیہ فقط، صرف پاکستانی 100 روپے دے دو اس پر آپ پر بیچتا ہوں. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ تو اب کیا ہے 5 ریال کا تذکرہ بیچ میں نہیں آیا. ان عقد البيع على 100 روپیہ تو 100 پر بے منعقد ہو جائے گی. سمجھ لو. اما اذا كان هناك مباينة بين الثمن المذكور في الاجاب والثمن المذكور في القبول، اضافی شدہ ثمن میں اور ذکر کو شدہ ثمن میں جنس کے اعتبار سے فرق ہو تو پھر نہیں ہوگا. پھر جو ہے نا یہ موافقت ضمنی قرار نہیں دی جائے گی بلکہ یہ ایجاب ہوگا نئے سرے سے. اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ مثال کے طور پر میں نے کہا کہ یہ موبائل آپ پر میں بیچتا ہوں 10,000 پاکستانی روپے کا، آپ کہتے ہیں کہ مجھے 15,000 افغانی روپے کا دے دے. اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ یہ نہیں، جنس بدل گیا، جنس بدل گیا. اگرچہ پیسوں کے اعتبار سے برابری مقدار، قوت کے اعتبار سے بے جنس پیسوں میں قوت کا اعتبار ہوتا ہے. کس کا اعتبار ہوتا ہے؟ قوت کا اعتبار. تو امریکی $1 پاکستان کے 160 روپے کی قوت کے برابر ہے. کس کے برابر ہے؟ قوت کے برابر ہے. ورنہ نوٹ کو دیکھیں گے تو ایک جیسے ہیں، کاغذ ایک جیسے ہیں. اب بات سمجھ میں؟ سکہ بھی ایک جیسا ہے لیکن قوت خرید کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی قوت کی خرید کیا ہے اور اس کی قوت خرید. $1 پر آپ کو مارکیٹ سے کیا کیا چیزیں ملتی ہے اور 1 روپے پر کیا ملتی ہے. ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے ان کا قوت خرید اور قوت فروخت ہے. اب بات سمجھ میں آئیں گے؟ بہرحال اما اذا كان هناك مباينة بين الثمن المذكور في الايجاب والثمن المذكور في القبول، کہتے ہیں اگر دونوں ثمن میں جو مذکور ہے ایجاب کے اندر اس میں اور جو قبول کے اندر ثمن مذکور ہے ان کے درمیان مباینت ہو جنس کے اعتبار سے، فإنها لا تعتبر موافقة ضمنية، تو اس کو ضمنی موافقت نہیں سمجھیں گے. فلا ينعقد البيع، بيع منعقد نہیں ہوگی. هذا كما اذا قال البائع، اس کی مثال پیش کر رہے ہیں. ایسا ہے جیسے کہ بائع کہہ دے بعت هذا الثوب منك ب100 روپیہ، یہ کپڑا میں آپ پر بیچتا ہوں 100 روپے کا. ظاہر ہے روپیہ پاکستانی روپیہ ہی کہا جاتا ہے. فقال المشتری قبلت ب15 ریالا سعودیہ، کہ میں اس کو 15 روپے سعودی ریال کے بدلے میں قبول کرتا ہوں. لا ينعقد البيع، بے منعقد نہیں ہوگی. اگرچہ قوت کے اعتبار سے سعودی کے 15 ریال اور پاکستان کے 100 روپے برابر کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی صحیح ہے، پھر بھی صحیح. سواء كان قيمة 15 ريالا أكثر من 100 روپیہ أو أقل، چاہے یہ جو 15 ریال ہے سعودیہ کے ان کی قیمت پاکستان کے 100 روپے سے کم ہو یا زیادہ ہو، دونوں صورتوں میں بے صحیح نہیں ہوگی. لأن بين الروپیہ والریال مباینہ، اس لیے کہ روپیہ اور ریال کے درمیان کیا ہے؟ مباینت ہے. وقد يريد البائع روپیات، کبھی کبھی بائع کو روپوں کی ضرورت ہوتی ہے، ریال کی ضرورت نہیں ہوتی. ولا يريد الریالات، اور ریال نہیں چاہتا. فلم تحصل موافقہ بین الایجاب والقبول، لہذا ایجاب و قبول کے درمیان موافقت حاصل نہیں. جب موافقت حاصل نہیں تو بے نہیں. اب اگر وہ کہتا ہے اس نے ایجاب کر دیا 100 روپے پر اور یہ قبول کرتا ہے 15 ریال پر، تو یہ قبول نہیں ہے، ایجاب جدید ہے. بھائی کہتے ہیں چلو 15 ریال کا بھی دے دیتا ہوں، تو پھر تو ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا.
10 ہے یا کافی ہے؟ سمجھ گئے نا؟